बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर। जी नाज़रीन, आपके लिए नए प्रोग्राम के साथ मैं हाज़िर हूं। प्रोग्राम का नाम है हमारा निज़ाम। जी बिल्कुल, बहुत से निज़ाम चलते हैं पूरी दुनिया में। इसी तरह पाकिस्तान का भी एक सिस्टम जो है वो जब से पाकिस्तान बड़ा है वो चल रहा है। तो हमारे निज़ाम में जिस तरह बल्कि हर निज़ाम में जिस तरह मुख्तलिफ खूबियाँ होती हैं, इसी तरह ही खामियाँ भी होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम चल रहा है जिसमें हमें ज़्यादातर खामियाँ ही नज़र आती हैं, क्योंकि जहाँ पे जमहूरियत के नाम पे जो निज़ाम हम पे मुसल्लत किया जाता है वो असल जमहूरियत नहीं होती, वो एक मुसल्लत किया हुआ निज़ाम होता है जिसको हम फेस करते हैं। तो बहुत सारे इस सिस्टम में मसाइल हैं। आज हम एक बहुत अहम मसला लेके आए हैं आपके लिए डिस्कस करने के लिए, जो रेलवे का है। हमारा जो रेलवे का निज़ाम है उस पर हम बात करेंगे, और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए और इस पर तज़िया करने के लिए मौजूद हैं सीनियर तज़ियाकार मियाँ उजास हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे मियाँ साहब? अल्लाह की शुक्र है दस्तगीर। अच्छा मियाँ साहब, रेलवे का निज़ाम आप देख रहे हैं गुज़श्ता सालों से बिगड़ता चला जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे हादसा होते हैं जो ख़ानदानों को उजाड़ रहे हैं। तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे हुक्मरान और बिलखसूस वो लोग जो इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं वो दयानतदार नहीं आते। मैं कहा करता हूँ कि जहाँ कौमी मफादात पर ज़ाती मफादात हावी हो जाएं, वहाँ फिर कोई भी सिस्टम, कोई भी निज़ाम दुरुस्त नहीं रहता। और अफसोस यही है कि जब से पाकिस्तान बना है कोई दयानतदार की आदत जो है वो मुल्क के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से रोज़ बरोज़ हमारे जो कौमी इदारे हैं वो तबाह बर्बादी की तरफ उनका रुख हुआ। जी बिल्कुल, अब आप रेलवे का जिक्र कर रहे हैं तो ये भी एक पाकिस्तान का बड़ा अहम अदारा है। बहुत से लोग, लाखों लोग जो है रोज़ाना इस ट्रांसपोर्ट पर जो है वो सफ़र करते हैं और अपने आप को महफूज समझते हैं, लेकिन ये हादसा जो है ये निज़ाम को तबाह कर रहे हैं। दस्तगीर भाई देखिए, जब मैं कहता हूँ कि एक बिल्डिंग आप बनाते हैं, कोई चीज़ आप बनाते हैं, तो उसकी एक लाइफ जो होती है, उसकी एक मुद्दत जो है वो मुतय्यन होती है। किसी भी चीज़ को जब बनाया जाता है तो उसकी जो मुद्दत होती है उसकी लाइफ की, वो मतलब तय की जाती है। पाकिस्तान के अंदर आप देख लें कि जो अंग्रेज़ का बनाया हुआ सिस्टम है, जो निज़ाम है, जो उन्होंने उस वक़्त रेलवे ट्रैक बिछाए, जो उन्होंने ट्रेनें लेके आए, मैं हकीकत है यहाँ तक कहता हूँ आपको कि जो उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई, हमारे हुक्मरानों ने तो जो रेलवे स्टेशन है वो भी नए नहीं बनाए, यानी वही खस्ता हाल, वही पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं उन्हीं को रिपेयर करके ये गुजारा अपना कर रहे हैं। तुम ये सब ये तो कहते हैं पुरानी गवर्नमेंटों ने कुछ भी नहीं किया है। मैं कहता हूँ किसी ने भी कुछ नहीं किया ना, तो ये 3 साल हो गए ये कर रहे हैं, ये भी कुछ नहीं कर रहे। तो बड़े मैं कहता हूँ कि फोटो सेशन है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब ज़ाती मफादात हावी होंगे, आप देख लें कि जो पाकिस्तान के अंदर आज तक हुक्मरान आए हैं, क्या उन्होंने पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनको बेहतर करने की कोशिश की? उन्होंने पाकिस्तान का जो भी सिस्टम है उसको बेहतर करने की कोशिश की है? मैं टीवी पे आके टॉक शो कर लेना, बड़े बड़े दावे कर लेना, और जब अमल की बारी आती है तो ये ज़ीरो होते हैं। मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो अंग्रेज़ ने ट्रैक बिछाए वही हैं, जो ट्रेनें हैं वही हैं, किसी इन्होंने नई कोई जो ट्रैक है वो नहीं बिछाए। मियां साहब, पुराने सिस्टम को कौन बदलेगा? भैया हुक्मरानों ने बदलना है, जिनको कौम अपना खून पसीना के जो टैक्सेस हैं, यानी कौम को तो इतना टैक्स पे टैक्स गवर्नमेंट जो है वो लगा रही है, और गरीब आवाम जो है वो इनकी अयाशियों के लिए दिन रात जो है वो बेचारे
کام کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں, اور پھر بجلی کی مد کے اندر, پٹرول کے حوالے سے اور دیگر چیزوں میں جو عوام ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ ان کو ادا کر رہی. وہی ٹیکس جو ہے وہ خزانے کے اندر جاتا ہے, اور جب خزانے کے اندر جاتا ہے تو سال کے بعد وہ ملک کا جو بجٹ ہے وہ یہی لوگ بناتے ہیں. اس کے اندر یہ تعلیم کے لیے بجٹ مخصوص کرتے ہیں, یہ ریلوے کے لیے کرتے ہیں, یہ فلاں چیز کے لیے کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ وہ ادارے ہیں, ریلوے, آپ کا پی آئی اے, آپ کی اسٹیل مل, یہ وہ ادارے تھے جو منافع بخش ادارے تھے, لیکن حکمرانوں نے جو مال آیا وہ انہوں نے ہڑپ کیا اور اس کو خسارے پہ شو کیا. اس کا مقصد یہی ہے کہ اپنے منظور نظر لوگوں کو اونے پونے یہ ادارے جو ہے وہ بیچ دیں. اور حقیقت یہ ہے, میری بات سن لے ذرا, کہ حقیقت یہ ہے کہ کبھی دنیا کا نظام, کسی گھر کا نظام, اس کے برتن یا اس کے گھر کا سامان بیچنے سے وہ پورا نہیں ہوتا. اس کے لیے منصوبہ بندی کی جاتی ہے, پلاننگ کی جاتی ہے. تو کیا ان کو جو ہے وہ پلاننگ نہیں کرنی چاہیے کہ وہی 100 سال پرانے وہ ٹرین کے ڈبے, ٹھیک ہے, وہی جناب ٹریک ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ آج آپ جا کے کسی جگہ پہ جا کے دیکھیں, آپ کی جو ٹرین جو ٹریک ہیں ان کے جو قابلے ہوتے ہیں, جو پٹریوں کے وہ قابلے ہوتے ہیں, وہ بھی نکلے ہوتے ہیں. اور وہاں کیا کیا ہوا ہے, وہاں لکڑ جو ہے نا وہ دے کے ان کو ٹھوکا جاتا ہے. میں نے دیکھا ایک ٹریک چل رہا تھا, وہ نیچے جا رہا تھا, لکڑ پھر اوپر آ رہی تھی. اب جب یہ حالت ہوگی میرے بھائی تو پھر حادثات تو ممکن ہیں. پھر حادثات کیسے آپ روک سکتے ہیں؟ مسٹر کہہ رہی ہیں کہ اس سال تو الحمدللہ ایک ہی حادثہ ہوا ہے. دیکھیں یہ افسوس کی بات نہیں ہے, الحمدللہ کہہ رہے تھے جی ایک, اور خدا کے بندو 50 سے زائد لوگ شہید ہو گئے, کئی خاندان اجڑ گئے, 20 لوگ زخمی ہیں. پھر جو قومی آپ کا سرمایہ وہ ٹرین جو وہ اس کا نقصان ہوا مالیت کی کروڑ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ ایک ہی حادثہ ہوا, ایک ہی حادثہ ہوا. اور یہ بی بی جو ہے یہ کبھی پیپلز پارٹی کے اندر تھی, پھر میرے خیال کافی لیگ کے اندر تھی, اب یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. اور الحمدللہ ان کی ہر وہ ابھی پچھلے دنوں ایک ٹاک شو پہ انہوں نے جو کہا ہے, تو یقین جانے جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان, یہ ملک جو کلمے کی بنیاد پہ ہم نے حاصل کیا, بھی اس کے اوپر ایسے حکمران کہ جنہیں مطلب پارلیمانی زبان ہی نہیں آتی, جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تہذیب کیا ہوتی ہے, اخلاق کیا ہوتا ہے. اور جب آپ ٹی وی ٹاک شو پہ آپ کی لیڈرشپ اس طرح کی گفتگو کرتی ہے تو مجھے بتائیں کہ جو غریب عوام ہے وہ بھی کیا سبق حاصل کریں گے؟ آپ تو پورے معاشرے کو بگاڑ رہے ہیں. اچھا میاں صاحب, یہ جب ٹرین کو ٹریک سے چلنے کے لیے حکم دیا جاتا ہے تو بڑے بڑے روٹس ہیں, کراچی ہے, فیصل آباد, کوئٹہ ہے, لاہور سے کراچی ہے, تو کیا اس ٹریک کو چیک نہیں کیا جاتا پہلے کہ ایسے ہی چلا نہیں سکتی ہے ٹرین, اس کو پورا چیک کرنا چاہیے؟ دیکھیے عملاً تو انتظامیہ تھوڑا بہت دیکھتی بھی ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک چیز جس کی لائف ختم ہو گئی ہے, جو ایک 100 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے, یہ جو آپ کے ٹریک بچھی ہوئی ہے, اب آپ نے ان کے اوپر کام نہیں کیا, نئے ٹریک جو ہے وہ نہیں بنائے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ نے وہی سنگل وے جو ہے وہ چل رہی ہے. اس کے مقابلے میں آپ انڈیا کو دیکھ لیں, ہماری شاید 20 ٹرینیں ہوں گی, بہت کم ہیں, اور ان کے مقابلے میں انڈیا میں آپ دیکھیں تو وہ 1000 کے قریب لگ بھگ اس کی ٹرین سروس جو ہے وہ چل رہی ہے. انڈیا میں تو وہ دیکھیں نا بلٹ ٹرینیں چل رہی ہیں, انڈر گراؤنڈ چل رہی ہیں, وہ بھی نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں ایک بلٹ چلائی ہے, وہ بھی کہتے خسارے میں جا رہی ہے. ہمیں تو شرم کا مقام ہے کہ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ جو ٹرین آپ کے ریلوے ہے, یہ وہ ادارہ ہے کہ جو فلاحی ادارہ ہے, جس کا مقصد کمانا نہیں ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے عوام کو سفر کی بہترین سہولت دینی ہے. اگر آپ میٹرو کو سہولت دے رہے ہیں, آپ دیگر جو ہمارے جو ادارے ہیں ان کو سبسڈی دے کے آپ چلا رہے ہیں گورنمنٹ, تو کیا یہ ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ آپ ٹرین جو ریلوے ہے
کو بھی سبسڈی دیں، اس کے نظام کو بہتر کریں، اس کے ٹریک نئے بچھائیں. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سی پیک تھا اس میں جس طرح انہوں نے موٹر ویز بنائی ہیں، یہ 6 زون تھے سی پیک کے، تو جس میں 3 زون جو ہے وہ آپ کے جی ٹی روڈ یعنی روڈ بائی روڈ تھے جو موٹر ویز بننی تھی، اور اسی کے تحت یہ جو ابھی تھوڑا بہت موٹر ویز جو بنی ہے جس کا کریڈٹ نو لیگ والے لے رہے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے، ان کی ذاتی کوئی نہیں ہے، اور ٹھیک ہے انہوں نے ایک ملک سے بیٹھ کے ایک معاہدہ کیا اور اس کے تحت ایک کام شروع ہو گیا. اور 3 جو زون ہے وہ ریلوے ٹریک بنے تھے. مقصد یہ تھا کہ جو کاروباری چائنا کاروباری ایک ملک ہے، تو اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ پوری دنیا کے اندر ریل کے ذریعے سے بھی اور جی ٹی روڈ کے ذریعے سے بھی وہ جو ان کی جو کام تھا اس کو وہ آگے بڑھانا چاہتے تھے. لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ ذاتی مفادات پہ قومی مفادات کو قربان کر دیا جاتا ہے. ایک معاہدہ آپ نے کر لیا ہے تو پھر جو اگلی گورنمنٹ ہے پھر اس کو اس کا پابند ہونا چاہیے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے. لیکن یہاں پاکستان کے اندر الٹی گنگا بہتی ہے. یہاں آپ نے ایک کام کیا ہے، کرنا اگلی گورنمنٹ نے بھی وہی ہے، لیکن اس کا نام بدل کے اور اس کو تھوڑا بہت چینج کر کے اس نے وہی کام کرنا ہے، اپنے نام کی تختیاں لگانی ہے. یعنی پاکستان کے اندر ایک تو ذاتی مفادات کی تکمیل اور دوسرا اپنی شہرت جو ہے نا وہ یہاں پہ شہرت کے لیے کام کیا. جی بالکل، نظام تو فرسودہ ہو چکا ہے ہمارا، بہت مشکلات ہیں پاکستان میں. تو میاں صاحب میرے ساتھ موجود تھے، انہوں نے آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا ریلوے کا سسٹم، ریلوے کا نظام، اس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ ریلوے کا نظام جو ہے یہ فرسودہ نظام جو پچھلے 70 سالوں سے ایسے چل رہا ہے، یہ کون ٹھیک کرے گا اور اس کے ذمہ داران کون ہیں اور کب ہمیں اس کو بالکل 100% دینے کی جو ہے نوید ملے گی. تو ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.